پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اور پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ کرم، دیر چترال اور بارام چاہ سمیت پاک افغان بارڈر کے مختلف مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ مقصد خارج کی تشکیلوں کو سرحد پار کروانا تھا۔ پاک فوج کی چوکس اور مستعد چوکیوں نے فوری اور بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے متعدد افغان پوسٹوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ جوابی کارروائی میں افغانستان کی کئی سرحدی چوکیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ درجنوں افغان فوجی اور دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان اہلکار اپنی متعدد پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کئی علاقوں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ افغانستان کی جانب سے یہ جارحیت ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر موجود ہیں۔ افغان سفیر کی وزارت خارجہ طلبی۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ پر شدید تحفظات کا اظہار۔ مشترکہ اعلامیہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیوں اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کے منافی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان نگران وزیر خارجہ کے بھارت میں بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ افغان وزیر خارجہ کا دہشت گردی سے متعلق بیان بھی مسترد۔ واضح کیا کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے بری زبان نہیں ہو سکتی۔ لیگل ٹیم ہے وہ اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین مجھے جس چیز کی اجازت دے گا میں آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنی بھی ہوگی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا۔ باقی جو اسمبلی کے معاملات ہیں وہ آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بتا سکتے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کا ٹائم فریم دینے سے انکار۔ بولے استعفے میں کیڑے نکالنا چاہیں تو کوئی فل سٹاپ پر بھی سوال اٹھا سکتا ہے۔ علی امین سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال خراب ہے، تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو موصول ہوا۔ پیر کو دفتر جا کر استعفے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ آئین اور قانون کے مطابق جانچ پڑتال کروں گا۔ استعفیٰ منظور ہونے تک علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا سہیل آفریدی کو ہر صورت وزیر اعلیٰ منتخب کرانے کا اعلان۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے آئین کے تحت استعفیٰ دینا ہوتا ہے، منظوری ضروری نہیں۔ پیر کو قائد عوام کا انتخاب ہوگا، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ گورنر کو موصول ہو چکا، گورنر ہاؤس نے استعفے کی رسیدیں جاری کر دیں۔ آرٹیکل 138 کے تحت استعفے کی جانچ، گورنر کا آئینی اختیار قرار۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے کی قبولیت خود کار عمل نہیں۔ گورنر ہاؤس کے پی کا اعلامیہ جاری، کہا قانونی یا آئینی خامی کی صورت میں گورنر اعتراضات کے ساتھ استعفیٰ واپس بھیج سکتے ہیں۔ گورنر پیر کو اپنی قانونی ٹیم سے تفصیلی مشاورت کریں گے، فیصلہ آئین و قانون کے مطابق لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب، تحریک انصاف کا وفد تعاون مانگنے جے یو آئی مرکز پہنچ گیا۔ وفد میں جنید اکبر، اراکین پی اسمبلی عرفان سلیم اور دیگر رہنما شامل۔ پی ٹی آئی کے جے یو آئی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب میں تعاون کی درخواست۔ جنید اکبر بولے پیر کو اسمبلی اجلاس میں نامزد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا طریقہ کار جاری۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی آج سپہر 3 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ جانچ پڑتال شام 4 بجے تک ہوگی۔ ووٹنگ 13 اکتوبر کو ہوگی۔
لاہور میں مذہبی جماعت کا پرتشدد احتجاج، افسران سمیت سینکڑوں پولیس اہلکار زخمی، متعدد لاپتہ اہلکاروں کو مظاہرین کی جانب سے یرغمال بنانے کا خدشہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی میڈیا کو بریفنگ، کہا پرتشدد مظاہرین نے تھانوں پر حملے کیے، 1112 اور واسا کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، مسلح جتھے راستے میں توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ واضح کیا کہ ریاست نے احتجاج کا حق دیا، توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دی۔ ہم نے کسی بھی موقع پر بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ بات چیت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ملک ترقی کرتا ہے تو پرتشدد گروہ سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ شرپسندی پھیلانے والے 100 سے زائد افراد گرفتار۔ لڑائی مک گئی، احتجاج کس گل دا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مظاہرین سے سوال۔ ٹویٹ میں کہا کہ زیادتی ہے، ان کو بتایا نہیں جا رہا، لڑائی مک گئی ہے، غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے تو جی ٹی روڈ پر جلوس نکالا گیا۔ مظاہرین میں بڑی تعداد غیر مسلم ممالک کے باسیوں کی تھی۔ پاکستان میں فلسطین پر جان قربان کرنے کے خواہشمند کو شاید اطلاع نہیں تھی۔ جنگ بندی معاہدے پر اسرائیل اور حماس نے دستخط کر دیے ہیں۔ غزہ کی سرزمین میں جشن منایا جا رہا ہے تو پھر یہاں احتجاج کیوں؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا فلسطین اور غزہ کا مسئلہ اب حل ہو گیا ہے، انتشار کی سیاست اب نہیں چلے گی، اب کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اگر طاقت کا استعمال کرتے تو یہ سڑکوں پر نہ ہوتے۔ ایل پی والوں سے گزارش ہے کہ خدارا ملک کو ترقی کرنے دے، ملک کے اندر رکاوٹ نہ پیدا کریں، ملک جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ پی ایل پی کی جو احتجاجی تحریک تھی تو اس کے ساز باز جو ہیں وہ یہود و حنود سے مل رہے ہیں، وہ را کے جھنڈے کی پیروکاری کرتے ہوئے اس ملک کے اندر انتشار اور اس ملک کو جلاؤ گھیراؤ کا جو ہے نا وہ سامان بنانا چاہ رہے ہیں۔ غزہ معاملے پر مذہبی جماعت کا شرانگیز رویہ حیران کن قرار، ذرائع کے مطابق سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پرتشدد احتجاج کے باعث معمولات زندگی متاثر، مریض اسپتال پہنچنے سے قاصر، تعلیمی اداروں کی بندش سے طلبہ پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غزہ سمیت تمام اسلامی ممالک امن معاہدے پر متفق اور خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ انتشاری ٹولے کا نام نہاد احتجاج سراسر فساد فی الارض ہے۔ تحریک انصاف ٹی ٹی پی کا عسکری ونگ بن چکی۔ پی ٹی آئی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو لا کر بسایا۔ کچھ لوگ کے پی میں قیام امن میں رکاوٹ ہیں۔ پی ٹی آئی دہشت گردوں کی ہمدرد سہولت کار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اللہ تاٹ کے تاک کر وار، کہا پاک فوج کے بچوں اور جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ فوج نے دہشت گردوں کو مات دی۔ ڈی آئی خان پولیس ٹریننگ اسکول کے شہداء کی نماز جنازہ اعجاز شہید پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ علی امین گنڈا پور آئی جی خیبر پختونخوا اعلیٰ سول فوجی اور پولیس افسران کی شرکت۔ شہداء کو پولیس کے دستے نے سلام پیش کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ حملے میں شہید امام مسجد مولانا عصمت مروت کو بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی اتحاد اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ خادم حرمین شریفین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نئی جہت پر لے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سعودی پاکستان بزنس کونسل کے خصوصی وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی میں سعودی سرمایہ کاروں کا اہم کردار ہوگا، ون ونڈو کے تحت سہولیات دیں گے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نئے دور کا آغاز ہو چکا۔ پنجاب میں 10 لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ زیر غور ہے۔ سربراہ سعودی وفد پرنس منصور بن محمد سعود ال سعود نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں بھی ہم سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، صحت کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ شراکت داری چاہتے ہیں۔
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان. کہا منصوبے میں جدید بس ڈپو، چارجنگ اسٹیشنز اور خودکار کرایہ نظام شامل ہوگا. الیکٹرک بسوں سے شہریوں کو آرام دہ، ماحول دوست اور سستی سفری سہولیات میسر ہوں گی. غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ نہ تھم سکا. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق مزید 151 لاشیں اور 72 زخمی اسپتال لائے گئے. 100 لاشیں جنگ کے ابتدائی دنوں میں مارے گئے افراد کی ہیں. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 67,682 ہو گئی. 2 سالہ نسل کشی کے دوران اسرائیل کے ہاتھوں 1,70,023 افراد زخمی ہوئے. غزہ میں لاکھوں بے گھر افراد کی واپسی. شارع الرشید اور شارع صلاح الدین پر لوگوں کا سمندری جنوبی علاقوں سے ہزاروں خاندان پیدل غزہ سٹی کی طرف روانہ. فلسطینیوں نے کہا کہ گھر اور محلے ملبے کے ڈھیر میں بدل چکے ہیں. اب تو پہچان نہیں پاتے کہ ہم کہاں رہتے تھے. 2.5 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ کے تباہ شدہ علاقوں میں واپس آ چکے. جمعے سے شروع ہونے والی غزہ جنگ بندی برقرار رہے گی. غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بہت امیر ممالک موجود ہیں جو غزہ کی تعمیر نو میں اپنا حصہ ڈالیں گے. غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. رہائی پانے والوں میں مقبوضہ مغربی کنارے کے 2 بھائی بھی شامل. 34 سال سے اسرائیل کی قید میں تھے. غزہ جنگ بندی کے اگلے ہی روز اسرائیل نے نیا محاذ کھول دیا. لبنان پر متعدد فضائی حملے، 1 شخص شہید، 7 زخمی ہو گئے. ہمباری المسیلہ اور انجاریہ کے درمیان واقع علاقے پر کی گئی. اور پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے. ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رہنمائی ٹیم کی کپتان شان مسعود اور ایڈن مارکرم نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ٹرافی کی رہنمائی کی. اور شان مسعود نے کہا کہ سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. ایڈن مارکرم بولے، پاکستان میں چیلنجنگ کنڈیشن بھرپور تیاری کر رہے ہیں.